ہمیں قومی اور اجتماعی سطح پر ایک کام یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ سے ایک عہد کریں کہ آج کے بعد میری ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے کہ میرے کسی قول و فعل یا عمل سے دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس میں آج ہماری اکثریت مبتلا ہے۔ معاشرے میں کتنے ہی مناظر ایسے نظر آئیں گے کہ جن میں ایذائے مسلم کا پہلو پایا جاتا ہے۔ غلط پارکنگ، مصروف سڑکوں پر اصولوں کے خلاف ڈرائیونگ، گلیوں اور شاہراہوں پر تجاوزات کی بھرمار، سائلنسر نکال کر بائک چلانا، لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال اور اس جیسی بیسیوں بلکہ سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ جن میں ایذائے مسلم کا کوئی نہ کوئی پہلو پایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ زبان سے تکلیف پہنچانا بھی ہمارے ہاں عام ہے۔ دوسروں کو طعنے دینا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ اپنے مخالفین پر الزام تراشی اور بہتان ترازی بھی ہمارے ہاں معمول کا قصہ ہے۔ ہماری زبانیں آج دراز ہو چکی ہیں، یہ کنچی کی طرح چلتی ہیں اور دوسروں کے دل چھلنی کر جاتی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہمارا ایک جملہ بسا اوقات دوسرے کی نیندیں برباد کر سکتا ہے اور اس کی زندگی کو تلخ بنا سکتا ہے۔ اور اس پر پھر مزید افسوسناک بات یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور اذیت پہنچانا، اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو برا بھی تصور نہیں کیا جاتا۔ جب اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، جب اس کو گناہ ہی خیال نہیں کیا جاتا، تو اس کی اصلاح اور درستگی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ایذائے مسلم ایسے ہی حرام ہے جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا ایسے ہی گناہ ہے جیسے چوری کرنا گناہ ہے۔ ہمارا دین اسلام مسلمان کو تکلیف سے بچانے پر کس قدر زور دیتا ہے اور اسلام کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تعریف ہی یوں بیان فرماتے ہیں: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اس بات میں اسلام کی واضح تعلیمات تو جو ہیں سو ہیں، لیکن اس کی حساسیت اور اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسلام میں جمعہ کی نماز کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جمعہ کو اسلام کے شعائر میں سے قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح اگلی صفوں میں نماز پڑھنا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلی صفوں میں جا کر بیٹھنا اور نماز پڑھنا اسلام میں اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس فعل پر وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اور اگر غور کریں گے تو ان وعیدوں کے پیچھے سبب یہی نظر آئے گا کہ اس کے اندر ایذائے مسلم کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی اس فعل کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام کی نظر میں دوسرے مسلمان کو تکلیف سے بچانا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور یہ کس قدر حساس معاملہ ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت اور حساسیت کو سمجھنا چاہیے اور بلا وجہ کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ لہٰذا آج ہم یہ عہد کریں کہ ایذائے مسلم سے اپنے دامن کو بچا کر زندگی بسر کریں گے۔